آج ایوب مرزا اپنے خاندان تک محدود ہم نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پوری دنیا کے محنت کشوں کے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے بارے میں پشتو میں ایک شعر ہے جو ایسی انسانوں کے بارے میں ہمارے شاعر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خبر پرانی زئی یقین دے سلامت بوی او خاور ستا قتلری چداک کرے خاور کی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر ایوب مرزا جیسے انسانوں کی خبر 100 سال بعد بھی آپ کھول دیں تو یہ صحیح سلامت رہے گا، کیونکہ مٹی میں اب اس طاقت نہیں ہے کہ اس جیسی نظریاتی شخصیات کو اپنے ساتھ ملا لے۔ تو دوستو میں یہی کہوں گا کہ آج سے 81 سال پہلے فضل الہی مرزا کے گھر میں میرپور میں جو بچہ پیدا ہوا تھا، شاید اس کے خاندان کی کسی فرد کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ پوری دنیا کے انسانیت کے گھرانوں کا بچہ تصور ہو جائے گا۔ اور آج میرے خیال میں اس کی ایک جھلک آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹی سے محفل میں ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے اندر خود ایک انجمن ہے، اس کی پیچھے ہزاروں، اس کی پیچھے سینکڑوں بلکہ لاکھوں سوچیں ہیں، اور یہاں وہ اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ ایوب مرزا کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داریاں تھی، اس کے ساتھ اس کی کوئی محفل میں وہ بیٹھے تھے، اس کو کوئی کاروباری تھا، لیکن چونکہ ایوب مرزا کہا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 رشتے انسان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ انسانیت کا ہے جو ابھی بہت کم نظر آ رہا ہے، جس کو ہم مذہب کا رشتہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب میں جو ٹکراؤ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی بائی کا گلہ کو کاٹ رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے محفلوں میں اپنی ہی مسجدوں میں لوگوں کی لوتھریوں اور گوشت کے ٹکڑے ہم اکٹھے کر رہے ہیں، اور انہی کے مذہب کے لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ تو ایوب مرزا کی یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی کہ مذہب کے رشتے کے بارے میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خون کے رشتے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ آپ کچہریوں میں جائیں، باپ بیٹے کا کیس چل رہا ہے، آپ محلوں میں جائیں، بھائی بھائی کا جائیداد پہ جھگڑا چل رہا ہے، آپ سڑکوں پہ دیکھیں لڑائی 2 بھائیوں ماں اور بیٹی کے درمیان ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو کہتے جو مضبوط رشتہ ہے وہ نظریاتی رشتہ ہے، وہ سوچ کا رشتہ ہے، اور میرے خیال میں وہ ابد سے لے کر لحد تک کامیابی رہے گا۔ اس لیے میں اب تمام دوستوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایوب مرزا ایک آئینہ تھا، ہر کسی نے اس میں جان کے دیکھا تو اس نے اپنی شکل دیکھی۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ فضل الہی کے گھرانے میں یہ بچہ جب پیدا ہوا تو ابھی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھا بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنی ذات کی نفی شروع کر دی۔ اس نے جوانوں کے پاس اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی دھرتی کے جوانوں کو وقت دینا شروع کر دیا، اور وہ 1953 میں غالباً ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سیکرٹری بن گیا۔ اس وقت ڈی ایس ایف کا سیکرٹری بننا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ مختلف ادارے، مذہبی ادارے اور ریاستی ادارے